بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغضب لا يفسد الإيمان كما يفسد الصغير الأصغر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیز محترم دینی بھائی، گزشتہ سے پیوستہ اس کے آگے 3 بڑے بڑے گناہ ذکر کیے گئے تھے، اور اس سے بچنے کے لیے تاکید کی گئی تھی کہ اس گناہوں سے آدمی احتیاط کرے، بچے. غیبت، چغلی اور غیبت. کل کی مجلس کے اندر برا لباس کا ذکر تھا. اب آج کی مجلس کے اندر غضب، غصہ اور حسد، یہ بھی 2 بڑی خطرناک چیزیں ہیں. اس سے بھی آدمی کو احتیاط برتنا چاہیے اور بچنا چاہیے. حسد بھی بڑی نقصان دہ چیز ہے اور غضب بھی بڑی نقصان دہ چیز ہے. غضب بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی بڑا نقصان اٹھانے والا ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے غصے پر بھی کیا ہونا چاہیے؟ کنٹرول ہونا چاہیے. اور حسد تو ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کو کرے ہی نہیں. حسد کرنا ہی گناہ ہے مطلقاً. غصہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی. ہر انسان میں غصہ ہے، غصہ آتا ہے. غصہ نہ آئے تو پھر انسان ہی نہیں کہا جائے گا. انسان کو انسان اسی وقت کہا جائے کہ غصہ کر کیا ہو، غصہ اللہ تعالیٰ نے غصہ رکھ دیا ہے. اسی لیے کلام اللہ کے اندر آیت کیا ہے مومنین کی تعریف کے اندر؟ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. الکاظمین الغیظ، پکے سچے مسلمان وہ لوگ ہیں جو غصہ کو پی جانے والے ہیں. غصہ آتا ہی نہیں ہے ایسا نہیں کہا کلام اللہ. غصہ کو کیا کرنے والے ہیں؟ پینے والے ہیں. بعض مواقع میں غصہ آنا چاہیے. اگر غصہ نہ آئے تو آدمی بیوقوف اور احمق کہا جائے گا. اپنی بیوی کے بارے میں وہ غلط لفظ کہہ دیا تو کیا آپ کو غصہ نہیں آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے کوئی غلط لفظ کہہ دیا تو کیا ہماری ایمان کا غیرت یہ نہیں ہے کہ ہم کو فوراً کیا آ جائے گا؟ غصہ. کہ ہمارا بس چلے تو اس کو کیا کر دے رہے؟ قتل کر دے رہے، ختم کر دے رہے. ایسا آدمی کو کیا بن جاتا ہے؟ غصہ. یہ غصہ ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. یہ ایک طرح کی دفاعی قوت ہے. ایک طرح کی کیا ہے؟ دفاعی قوت اللہ تعالیٰ نے غصے کی وجہ سے رکھی ہے. مگر غصے پر آدمی کیا کرے؟ کنٹرول کرے. غصہ آئے فوراً اس پر اثر ظاہر نہیں ہونا چاہیے. سوچے کہ مجھے اس بات پر غصہ آیا ہے، کہ مجھے غصہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. اور غصہ آیا ہے تو مجھے اس کا انتقام بدلہ کتنا لینا چاہیے، کتنی سزا اس کو سامنے والے کو مجھے دینی چاہیے. یہ سوچ سمجھ کر کے آدمی کیا کرے؟ فیصلہ کرے. اپنے بیٹے نے کو گناہ کر دیا، اب آدمی کو فوراً کیا آ گیا؟ غصہ آ گیا.
اب سیدھا غصے میں مارنا شروع کر دے گا تو ایک تھپڑ کے بجائے 3-4 تھپڑ لگا دے گا، زائد تھپڑ لگا دے گا۔ تو پہلے سوچے اس بچے نے قصور کتنا کیا ہے، یہ کتنی مار اور کتنی ضرب اور کتنی مار کا لائق ہے، 2 تھپڑ کا لائق ہے، 3 کیسا گناہ کیا ہے۔ پہلے سوچے، غصے کو کنٹرول میں کرے اور پھر بچوں کو اس پر سمجھائے، نصیحت کرے کہ دیکھو تم نے قصور کیا، تم نے غلطی کی، اس لیے تم کو یہ سزا دی جاتی ہے، 1 یا 2 تھپڑ تم کو مارے جاتے ہیں، تاکہ آئندہ تم ایسے گناہ سے کیا کرو، احتیاط کرو، بچو۔ تو سوچ سمجھ کر کے آدمی اس کا کیا کرے، فیصلہ کرے۔ غصہ آتے ہی اس کا انتقام لینا شروع کر دیا تو غصہ کنٹرول کے اندر کیا ہے، نہیں رہے گا۔ اس لیے آدمی غصے پر کیا کرے، کنٹرول کرے۔ جیسے کہ علی بن حسین امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے ہے، تابعین کے اندر سے ہے۔ امام زین العابدین میں مشہور لقب سے نام ان کا علی ہے، علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ ان کی باندھی وضو کرا رہی تھی، وضو کراتے اتفاق سے ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ لوٹا گر گیا ہاتھ سے۔ اب ان کو اوپر پانی گر گیا، گر گئے وہ۔ اب اس سے غصہ آنا لامالا کیا تھا، طے تھا۔ تو باندھی نے فوراً آیت پڑھی القاظمین الغیظ، غصہ کو کیا کرنے والے، پی جانے والے۔ تو غصہ پی گئے، کچھ انہوں نے کہا نہیں، پھر فوراً کہا العافین عن الناس، جو لوگوں کو کیا کر دینے والے ہیں، معاف کر دینے والے ہیں۔ تو فوراً انہوں نے کہہ دیا میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور پھر آگے والے آیت کا ٹکڑا پڑا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو، اچھے کام کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ جب یہ جملہ پڑھا تو باندھی کو انہوں نے کیا کر دیا، آزاد کر دیا کہ میں تجھے کیا کرتا ہوں، آزاد کرتا ہوں۔ دیکھا آزاد کرنا ایک اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اس لیے باندھی کو انہوں نے کیا کر دیا، آزاد کر دیا۔ اللہ یحب المحسنین پڑھنے کی وجہ سے تاکہ آپ یہ کیا کام کرنے والے بن جاوے، اچھے کام کرنے والے بن جاوے۔ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ غصہ جو انسان کو آتا ہے، یہ غصے کی 4 قسمیں حدیث میں ذکر کی گئی۔ ایک تو ایسا غصہ جو سب سے بڑا خراب غصہ ہے، جلدی سے آ جائے اور دیر سے جائے۔ جلدی سے غصہ آ جاتا ہے اور بہت دیر سے جاتا ہے، یہ بڑا خطرناک غصہ ہے، یہ سب سے زیادہ خراب غصہ ہے۔ دوسری 2 قسم اس کے مقابلے کے اندر کم ہے، جلدی آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے، جلدی آ جاتا ہے غصہ مگر جلدی چلا بھی جاتا ہے۔ دیر سے آتا ہے، دیر سے جاتا ہے، غصہ دیر سے آتا ہے اور جاتا بھی ہے دیر سے۔ یہ 2 قسمیں اس کے مقابلے کے اندر ذرا کیا ہے، کم ہے، یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کا غصہ کیا ہے، دیر سے آوے اور جلدی چلا جائے۔ کون سا غصہ، دیر سے آوے اور جلدی سے چلا جائے، یہ غصہ سب سے کیا ہے، اچھا ہے۔ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ جو ہوتے تھے، بڑے بڑے بزرگ، اس کا باقاعدہ علاج کیا جاتا تھا، غصے کو کیسے کنٹرول کرنا، اس کے لیے علاج تجویز کیے جاتے تھے، اور علاج کے ذریعے سے اس کا غصے کو غصے پر کیا کیا جاتا تھا، کنٹرول کیا جاتا تھا۔ جیسے کہ ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ غصے کے علاج کرنے کے لیے ان کو ایک کام حوالے کر دیا، پتہ چلے کہ غصہ کنٹرول میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا، بڑے بزرگوں میں سے ہے، گنگو کے اندر ان کا مزار ہے۔ شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، چشتیہ خاندان کے اندر، چشتیہ سلسلے کے اندر ان کا نام آتا ہے، شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے شیوخ میں سے ہیں۔ ان کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے تھے اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اور شیخ ان کے لوگوں کی اصلاح کرتے تھے۔ ان کے صاحبزادے، ان کے لڑکے بھی تھے، مگر لڑکیوں کو باپ کی کوئی قدر نہیں تھی، باپ سے جو سیکھنا چاہیے وہ کوئی سیکھا نہیں، کوئی فکر نہیں کہ صاحبزادیت کا نشہ تھا کہ میں تو حضرت کا لڑکا ہوں، مجھے تو کیا ضرورت ہے۔ اس لیے صاحبزادیت کا، جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے لڑکوں کے اندر کیا ہوتا ہے، صاحبزادیت ہوتی ہے، اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، اس سے اپنی اصلاح کی کوئی فکر کی نہیں۔ حتیٰ کہ حضرت شیخ عبد القدوس صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد فکر ہوئی کہ میں نے ابا سے اپنی جو اصلاح کروانی چاہیے
ایسی اصلاح میں نے اپنی نہیں کروائی. مجھے اصلاح کروانی چاہیے تھی اپنی، مگر میں نے اپنی اصلاح نہیں کروائی. اس کی فکر ہوئی. اب تحقیق کی کہ ان کے مریدین میں سے، ان کے خلفاؤں میں سے کون بڑا خلیفہ ہے کہ جن کے پاس جا کر میں اپنی کیا کرواؤں، اصلاح کرواؤں، اپنی تربیت کرواؤں، اور ایک شیخ کے مقام پر میں پہنچوں. اور اس کے لیے مجھے مجاہدہ کرنا پڑے گا. تو بڑا شیخ اور بڑا خلیفہ ان کا کون ہے؟ تو پتہ چلا کہ بلخ کے اندر ان کے بڑے خلیفہ ہیں. تو انہوں نے سفر کیا باقاعدہ بلخ کا، اور کہاں تشریف لے گئے، بلخ تشریف لے گئے. جب شیخ کے پاس پہنچے تو شیخ نے بڑا استقبال کیا، بڑی آؤ بھگت کی. اس لیے کہ حضرت شیخ کے ان کے لڑکے، شیخ کے صاحبزادے تھے اور شیخ کے لڑکے تھے. ان کے شیخ کے لڑکے ہونے کی وجہ سے بڑا اکرام، بڑا اعزاز کیا. اچھے اچھے کھانے پکوائے، اچھا اچھا کھانا کھلایا اور بڑی مہمان نوازی کی. اس طرح کچھ ایام چلتے رہے. مگر پھر انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں تو کس کے لیے آیا ہوں، یہاں پر اصلاح کے لیے آیا ہوں. یہ اچھے اچھے کھانے کھانے کے لیے اور مہمانی کے لیے میں نہیں آیا ہوں. میں تو کس کے لیے آیا ہوں، اپنی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں. جب یہ کہا کہ میں تو کس کے لیے آیا ہوں، اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ میری اصلاح ہو جائے، تو پھر ان کو کام حوالے کر دیا. حمام کے اندر، غسل خانے کے اندر آگ جلاؤ، پانی گرم کرو، یہ خدمت وہی پڑے رہو اور وہی ہمارے پاس آؤ مت. بس وہی غسل خانوں کے پاس پڑے رہنے کا اور وہی غسل خانوں کے اندر پانی گرم کرنے کا، یہ تمہاری ڈیوٹی. اس لیے کے اندر صاحبزادیت تھی. شیخ عبدالقدوس صاحب کے صاحبزادے تھے، اس لیے صاحبزادیت کے دور کرنے کے لیے ان کی اصلاح کرنا کیا تھا، ضروری تھا. تو غسل خانے کے اندر کام پر ان کو کیا کر دیا، لگا دیا. جب آپ غسل خانوں کی گرمی، گرم پانی گرم کرتے رہو، لوگوں کو پانی گرم دیتے رہو اور وہیں پڑے رہو، یہ ہمارے پاس آنا ہے. کچھ وقت اصلاح کرتے رہے ہو، اپنی اصلاح ہو جائے اس کے لیے. جیسے کہ پہلے زمانے کے اندر جو بڑے شیوخ ہوتے تھے اسے باقاعدہ وظیفے بتاتے تھے اور اس کی اصلاح کروائی جاتی تھی. مجاہدے بتاتے تھے کہ ایسے ایسے مجاہدے کرے اور مجاہدوں کے ذریعے سے اپنی کیا کرواوے، اصلاح کرواوے. تو آج کل کا دور ہے، اب تو مجاہدہ برداشت بھی نہیں کر سکتا ہے اور نہ کسی کے اندر مجاہدے کی طاقت رہی. اس لیے شیوخ بس سیدھا سیدھا کیا بتا دیتے ہیں، ذکر اور اس کا بتا دیتے ہیں، تلاوت بتا دیتے ہیں، باقی زیادہ مجاہدہ کی چیزیں نہیں بتاتے. مگر پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. باقاعدہ کیا کروائے جاتے تھے، مجاہدے کروائے جاتے تھے. اب ان کو کام پر لگا دیا. کچھ ایام کے بعد جو ان کی بھنگن تھی، جو کوڑا کرکٹ گندگی صاف کرنے والی تھی، اس کو کہا کہ ایک دفعہ تم ایسا کرنا، جب کوڑا کرکٹ اور گندگی لے کر کے چلو تو ان کے قریب ہو کر کے چلنا. وہ جو صاحبزادے جو حمام پر ہے، جو پانی گرم کرتے ہیں، ان کے قریب ہو کر کے تم کیا کرنا، گزرنا. وہاں پاس میں جا کر کتنی حالت میں تبدیلی آئی ہے، کتنا فرق پڑا ہے، تاکہ پتہ چلے. تو اس کو سمجھا دیا بھنگن کو. اب اس نے کوڑا کرکٹ صفائی کیا، لے کر چلی تو ان کے قریب ہو کر کے چلی. جب قریب ہو کر چلی تو بدبو آئی ان کو. تو غصے کا اظہار کیا، وہی غصہ آ گیا. اچھا میرے پاس سے تو چلتی ہے، گنگو نہ ہوتا کہ تجھے بتا دیتا. اگر گنگو ہوتا تو میں تجھے بتا دیتا کہ کیسے میرے پاس سے گزرا جاتا ہے. یہ غصے کا اظہار. اور بندر کو کہہ دیا جو بھی کہے وہ ہمیں آ کر کہہ دینا. بندر نے جا کر شیخ کو کہہ دیا کہ انہوں نے ایسا کہا تھا. دیکھا کہ ابھی جیسی اصلاح ہونی چاہیے ایسی اصلاح، تو غصہ بھی باقی ہے. ابھی کیا ہونے لگا، غصے ہو گئے اور کہہ دیا کہ گنگو نہ ہوتا کہ کیا کر دیتا، بتا دیتا. ابھی اور ذرا ٹوٹی پر لگائے رکھو اور اصلاح ہونی چاہیے. پھر کچھ ایام اسی طرح کرتے رہے. پھر اس کے بعد اس بنگن کو سمجھایا اب کہ ذرا اور زیادہ قریب ہو کر کے گزرنا، زیادہ پاس میں ہو کر کے گزرنا. اب کیا تیور ہوتے ہیں، اب کیا ان کے اوپر گزرتی ہے، اس کو ہمارے سامنے پھر کیا کرنا، بیان کرنا. دوسری دفعہ جب وہاں سے گزرے تو اور زیادہ قریب ہو کر گزری. اب اس دفعہ انہوں نے خالی کیا دیکھا، بولے کچھ نہیں، صرف کیا اس بنگن کی طرف دیکھا. شیخ کو جا کر کہا کہ اس دفعہ کچھ بولے تو نہیں، صرف میری طرف کیا تھا، دیکھا. کہ چلو ماشاءاللہ فائدہ ہو رہا ہے، کچھ اصلاح ہو رہی ہے. ابھی اور ڈیوٹی پر کام پر لگائے رکھو، اور کام پر لگائے رکھا. اسی دفعہ پھر ان کو کہا کہ اب کی زیادہ اور زیادہ قریب ہو کر گزرنا، ایسا گزرنا کہ کچھ کچرا ان کے اوپر گر بھی جاوے، اس طرح بھی ہو جائے. اب دیکھنا کیا ہوتا ہے. تو اس طرح قریب سے بالکل گزری اور تھوڑا پورا کر ان پر گر بھی گیا. اس طرح چلی، مگر کوئی دیکھا بھی نہیں اور کچھ بولے بھی نہیں، کوئی توجہ ہی نہیں، دیکھا بھی نہیں.
پھر شیخ سے آ کر عرض کیا اس دفعہ ایسی کیفیت ہوئی ہے کہ وہ کچھ بولے بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں اور اپنے کام کرتے رہے. کہ چلو ماشاءاللہ فائدہ ہو رہا ہے، جو غصہ نکلنا چاہیے غصہ کیا ہو رہا ہے اندر سے نکل رہا ہے. چوتھی دفعہ پھر امتحان لیا اور اب کہ یہ کہا اس بندھن سے کہ اب اس طرح چلو بالکل قریب ہو کر کہ تم ٹھوکر کھا جانا اور ٹھوکر کھا کر کے گر جانا اور پورا کچرا ان کے اوپر گر جاوے. اس طرح وہاں سے قریب سے چلنا اور اس طرح ٹھوکر کھا کر کیا ہو جانا تم گر جانا کہ پورا کچرا ان کے اوپر کیا ہو جاوے گر جاوے. اب چوتھی دفعہ وہ اس طرح چلی، ٹھوکر بھی آ گئی، گر بھی گئی، کچرا بھی ان کے اوپر گرا. تو اپنی تو کیا فکر کرتے، بندھن کی فکر کرنے لگے. اچھا تو گر گئی، مجھے لگا تو نہیں، بندھن کی فکر کرنے لگے. اب جا کر فیض شیخ کو رپورٹ دیا کہ آپ تو اپنی فکر تو کیا کرتے، میری فکر کرنے لگے کہ تجھے لگا بگا تو نہیں، تجھے تکلیف تو نہیں پہنچی. شیخ نے کہا کہ ماشاءاللہ اب بڑا فائدہ ہو گیا ہے، اب غصہ ان کا اندر کیسے کیا ہو چکا ہے، نکل چکا ہے. پھر اس کے بعد ایک دفعہ شکاری کتے حضرت کے پاس تھے، تو شکاری کتوں کو لے کر کے، پہلے زمانے میں ایسے شکاری کو آج بھی رکھتے ہیں لوگ کتے، مگر آج تو گھر کی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں. پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے زمانے میں لوگ کتے رکھتے تھے اس کے لیے، شکار کرنے کے لیے. خرگوش کا شکار کرنا ہے، ہرن کا شکار کرنا ہے، تو کتے باقاعدہ اس کا کیا، اس کو تعلیم دی جاتی تھی اور تعلیم دے کر کے کتوں کو ستایا جاتا تھا. اور باقاعدہ اس کے مستقل کتاب الصید فقہ کی کتابوں کے اندر مستقل کتاب الصید آتا ہے کہ شکار کیسے کیا جائے، کیسے اس کو ستایا جائے، پورے طریقے کتابوں کے اندر اس کے مسئلے مسائل بیان کیے گئے ہیں. تو پہلے زمانے میں ایسے کتے ہوتے تھے جو شکار کرنے کے لیے کام میں آتے تھے. تو شیخ جا رہے تھے اپنے کتوں کو لے کر کے شکار کرنے کے لیے، تو ان کو بھی کہہ دیا کہ تم بھی ساتھ میں چلو، اور کتے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیے. اب کتے تو مضبوط، یہ کمزور تھے، ہوا ہے کہ کتوں کے ساتھ چل نہیں سکتے تھے. تو کتے بھاگ، شکار دیکھا تو کتے کیا ہونے لگے، بھاگنے لگے. یہ بھی پیچھے بھاگ رہے، گر گئے، لوہی لوہان ہو گئے اور بڑے پریشان ہو گئے. اس کے بعد رات کے اندر شاہ عبد القدوس صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس شیر کے خواب کے اندر آئے اور خواب میں آ کر کہا کہ ہم نے تو تم سے اتنا بڑا مجاہدہ نہیں لیا تھا، اتنی تکلیفیں تم کو نہیں دی تھی. اب اس کے بعد اپنے دل سے ان کو لگایا، معانقہ کیا اور کہا کہ اب میں وہ امانت جو تمہارے ابا کے پاس سے میں لے کر کے آیا تھا، یہ امانت میں تمہارے کیا کرتا ہوں، حوالے کرتا ہوں. اور ان کو شیخ بنا دیا اور شیخ بنا کر کے ان کو وہاں سے کیا کیا، روانہ. تو اس طرح باقاعدہ کیا کروائے جاتے تھے، مجاہدے کروائے جاتے تھے اور مجاہدے کر کے غصہ کو اندر سے کیا کیا جاتا تھا، نکالا جاتا تھا. غصے کو اندر سے کیا کیا جاتا تھا، کسی طرح غصہ کیا ہو جاوے، نکل جاوے، کنٹرول میں آ جائے غصہ اور اپنے قابو میں آ جاوے. جیسے غصہ آوے اس کا ظاہر نہ کرتے رہے بلکہ اپنے قابو میں رکھے اور قابو میں رکھ کر کے اس پر کنٹرول کرے. اب اسی کے بارے میں ایک تو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اور کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. سب سے پہلی حدیث تو کیا ہے، لیس الشدید بسرعۃ، بہادر اس کا نام نہیں ہے جو پچھاڑ دے رہے، بلکہ بہادر وہ ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کر لے رہے غصے کے وقت. اس کو بہادر نہیں کہیں گے جو کسی کو پچھاڑ دے رہے، یہ بہادر نہیں. بہادر تو کس کو کہا جائے گا، غصہ آ گیا، اب غصے کے وقت اپنے آپ پر کیا کر رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے. تو یہ غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی صفت اس کے اندر پیدا ہو گئی تو گویا کہ یہ شخص کیا ہے، بہادر ہے. یہ حدیث کے اندر باقاعدہ کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا کہ غصے پر کیا کرو، کنٹرول کرو. دوسری حدیث، ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر والحسد، غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے جیسا کہ ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے. ایلوا ایک کڑوی چیز ہوتی ہے، صبر ایلوا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا. کالے انگڑے آتے ہیں، ایک تو تربوز ہوتا ہے بہت بڑا، یہ نہیں، کالے انگڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، کالے انگڑے کیا کہتے ہیں یہاں پر، کالے نہیں، گول گول ہی آتا ہے وہ، ہمارے یہاں کالے انگڑا کہتے ہیں اس کو. تربوز تو بہت بڑا آتا ہے، اس سے چھوٹے آتے ہیں جو بھینس وغیرہ کو کھاتی ہے، اور کالے انگڑا اس کو ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں. تو ایک آتا ہے کڑوا کالے انگڑا، کڑوا ہوتا ہے، بڑا خطرناک کڑوا ہوتا ہے. جو بچے ہوا ہے کہ یہ اپنے انگلی منہ میں لیتے ہیں نا، بوا دادے کہتے ہیں انگلی لیتے ہیں، تو ایسے بچوں کو اوپر کیا لگاتے ہیں، وہ کڑوا لگاتے ہیں تاکہ بچہ کیا کرے، بھول جائے. تو ایسا علبہ ہوتا ہے، کڑوا کالے انگڑا ہوتا ہے. وہ اگر شہد میں ڈال دیا جائے تو شہد کیا کر دے گا، خراب کر دے گا. تو جیسے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے، اسی طرح غصہ کس کو خراب کر دیتا ہے، ایمان کو خراب کر دیتا ہے.
اس لیے غصے سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے، ورنہ ہمارا ایمان کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ ایمان کی حفاظت کے لیے غصے کو کنٹرول کرنا اور قابو میں کرنا کیا ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں، بہت بڑے، ہم ان کے کیا ہے؟ مقلد ہیں، ان کے مذہب پر ہم چلتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب کا نام جانتے ہیں، ان کا نام کیا تھا؟ نعمان ان کا نام تھا، ابو حنیفہ ان کی کیا ہے؟ کنیت ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہے؟ مقلد ہے، مسائل میں ان کی تقلید کرتے ہیں۔ تو مسائل میں ان کی تقلید کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق کیا تھے، وہ کیسا غصے کو پی جانے والے تھے، یہ بھی ذرا غور کریں تاکہ ہم اس کے اندر بھی ان کا کیا کریں؟ اتباع کریں۔ جیسے مذاہب میں اور مسائل میں ان کا اتباع کرتے ہیں تو وہ اخلاق میں کیسے اونچے درجے کے تھے اور کیسے غصے کو کنٹرول کرنے والے تھے، تاکہ ہم اس میں بھی ان کا کیا کریں؟ اتباع کریں کہ غصے کو کنٹرول میں کریں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے رتبے پر تھے اور علم اربعہ کے اندر سے بڑا رتبہ ہے، اور تمام میں سب سے بڑے ان عمر کے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ بہت لوگ ان کے مقلد دنیا میں، کافی لوگ ان کی تقلید کرنے والے ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر، جس زمانے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے حاسدین بھی بہت تھے۔ جیسے ان کا رتبہ بہت زیادہ تھا، حاسدین بھی، بلکہ اس زمانے کے اندر بھی آپ غیر مقلدوں کو دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ مخالفت کس کی کرتے ہیں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ بس غیر مقلدوں کا شیوا ہی یہ ہے، ان کی طبیعت ہی یہ ہے کہ امام صاحب کے بارے میں کیا بولے؟ برا بھلا کہے، ان کی عادت ہے۔ حالانکہ ایک انسان اپنی عقل سے سوچے، خود غور کرے، کسی کو برا بھلا کہنا جائز ہے؟ کوئی کافری سے، غلطی سے، مگر کسی کو برا بھلا کہنے کو مطلب صحیح کیوں؟ برا بغیر وجہ کے کسی کو برا بھلا کہنا، مگر یہ غیر مقلدون کی صفت ہے کہ ان کی صفت ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کہیں گے؟ خواہ مخواہ بھی کبھی تذکر آ گیا تو ان کو برا بھلا کے بغیر ان کو چین نہیں پڑے گا، بس یہ ہے وہ ہے، اس طرح۔ تو ان کے حاصل اس زمانے کے اندر بھی بہت زیادہ تھے۔ اب ایک دفعہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ چل رہے تھے، ایک آدمی ان کے ساتھ ہو گیا اور بڑی گالیاں سنا رہا ہے، ادھر ادھر کی گالیاں بول رہا ہے بہت زیادہ۔ ایک چوراہا آیا، راستہ بدل رہا تھا وہاں سے، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر کیا ہو گئے؟ رک گئے، کھڑے ہو گئے، وہاں پر رک گئے اور رک کر کے کہنے لگے کہ جو میرا راستہ بدل رہا ہے تو الگ ہو جاؤں گی، میں الگ ہو جاؤں گا، اس لیے اگر کچھ رہ گیا ہو کہنے کا باقی تو ابھی کہہ دو، سنا دو، تاکہ تمہارا غصہ کیا ہو جاوے؟ کم ہو جائے، تمہارا غصہ ختم ہو جاوے جتنا کہنا۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ گالیاں دے رہا ہے تو گالیاں بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہ سن رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی کوئی برا بھلا کہہ دے کبھی تو ہمیں غصہ نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے برا بھلا کہا تو جس نے برا بھلا کہا نقصان کس کا ہوا؟ جس نے برا بھلا کہا اس کا نقصان ہوا، ہمیں کیا ہوا؟ ہمیں کوئی تکلیف پہنچی؟ ہمارے آنکھوں میں کوئی تکلیف پہنچی؟ ہمارے جسم میں اس نے گالیاں بولی ہم کو بہت ساری، تو گالیاں بولنے سے ہو ہمارا کچھ بگڑا؟ اس کا تو نقصان ہوا کہ آخرت خراب ہوئی اس کی، اس کے نام اعمال میں کیا لکھا جائے گا؟ گناہ لکھا جائے گا، تو اس کا تو نقصان ہو رہا ہے کہ نام اعمال اس کا خراب ہو رہا ہے، اس کے لیے گناہ لکھا جا رہا ہے، آخرت میں اس کی پکڑ کی جائے گی، مگر ہمیں تو کچھ نہیں ہوا ہے، تو بولتا ہے وہ اپنی زبان سے بولتا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم کبھی غصے نہ ہوئے کہ جواب نہ دے رہے۔ تو یہ ہے غصے پر کیا کرنا؟ کنٹرول کرنا۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس طرح غصے پر کیا کر کے کنٹرول کر کے ان کو کیا کر دیا؟ بتا دیا انہوں نے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا واقعہ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے کون سی نماز پڑھی؟ فجر کی نماز۔ یہ مشہور ہے، ہم لوگ آپ نے بھی سنا ہوگا اور کتنی دفعہ سنا ہوگا۔ مگر یہ بات جو ہوئی کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یہ کیسے پڑھی؟ کیا مسئلہ پیش آیا تھا؟ مسئلہ کیا پیش آیا تھا کہ ایک دفعہ ایک عورت، ایک بوڑھی عورت تھی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کر رہی تھی، اور تعریف کے اندر اس نے یہ لفظ کہا کہ یہ بزرگ یہ اللہ والے ہیں کہ جو عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ امام صاحب ایسا کرتے نہیں تھے، ایسا نہیں تھا وہ، مگر ایک بوڑھی عورت ان کا تعارف کروایا، ان کا پہچان کروائی، تو پہچان کروانے کے اندر لوگوں کے سامنے اس نے یوں کہا کہ یہ بزرگ وہ ہے کہ جو عشاء کے وضو سے کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ فجر کی نماز۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اچھا لوگ میرے بارے میں ایسا گمان رکھتے ہیں اور میں تو ایسا ہوں نہیں، تو مجھے ایسا کرنا چاہیے اب تو، جب میری تعریف کی جا رہی ہے اور میرے تعارف کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے اور میں ایسا ہوں نہیں، تو اس کے بعد سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے طے کر دیا کہ میں عشاء کے وضو سے کون سی نماز پڑھوں گا؟ فجر کی۔ یہ ان کا معمول ہو گیا کہ عشاء سے کے وضو کرتے تھے،
نہ عشاء کے بعد نوافل میں لگے رہتے تھے، حتیٰ کہ اسی وضو سے کون سی نماز پڑھتے تھے؟ فجر کی نماز. اور سونے کا معمول ان کا کب تھا؟ ظہر کے بعد. ظہر کے بعد سو جاتے تھے عصر تک، بس اتنا آرام کرتے تھے. ظہر سے عصر کے درمیان آرام، باقی پورے رات میں بھی آرام نہیں بالکل. فجر کے بعد تو درس دینا، سبق دینا، اس لیے کہ بڑے محدث تھے، جیسے فقیہ ہے ایسے محدث بھی تھے. فقہ کا سبق دینا، اور ان کی خود کی تجارت بھی تھی، بہت بڑے کپڑے کے کاروبار تھے، ان کا بزنس تھے کپڑے کا، جو فارن کے اندر مال ان کا جاتا تھا، بڑا مال کا کاروبار تھا. تو کپڑے کے کاروبار کو سنبھالنا، فقہ کا درس دینا، سبق دینا، یہ سب کام صبح ہوتے تھے. اس لیے صبح بھی آرام ملتا نہیں تھا. کب آرام کرتے تھے؟ ظہر کے بعد. اب ظہر کے بعد آرام کرنے کے لیے وہ بستر پر لیٹے، جا کر کے بالا خانے اوپر ان کا کمرہ تھا، تو اوپر کمرے کے اندر جا کر کے لیٹے. اب آرام کرے ظہر کے بعد. نیچے سے ایک آدمی نے کھٹکھٹایا، آواز نے کھٹکھٹایا. اٹھے، نیچے آیا، نیچے آئے، پوچھا کون ہے؟ ایک شخص کھڑا تھا. کیسے آنا ہوا؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آئے؟ کیا کھٹکھٹایا؟ کہ مسئلہ پوچھنا تھا، اس لیے میں آیا تھا. کہا کہ اچھا مسئلہ پوچھنا، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ اچھا میں بھول گیا، میرے ذہن سے نکل گیا. اچھا چلو ٹھیک ہے، چلے جاؤ نا، بھول گئے کچھ نہیں، جب آئندہ یاد آوے تو آ جانا. یوں کیا کر کے روانہ کر دیا. پھر جا کر سو گئے. اور سونے کے بعد ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ پھر کھٹکھٹایا. پھر نیچے آئے، پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ ہاں کہ سر مسئلہ مجھے یاد آ گیا، اس سے میں پھر واپس آ گیا. تو چلو بولو کیا یاد آ گیا، کون سا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں پھر بھول گیا. اور یہ کیا کر کے پھر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے چلو یاد آئے پھر آ جانا. پھر وہ چلا گیا. اس کے بعد پھر حضرت جا کر کے پھر اپنی جگہ پر سو گئے. تیسری دفعہ پھر آیا اور پھر کھٹکھٹایا. حضرت پھر مستری تشریف لائے. اب یہ واقعے میں ذرا خالی واقعہ سننا نہیں ہے، اپنے پر اس کو فٹ بھی کرنا ہے. اگر ہمارے پر ایسا ہوتا تو ہم پر کیا گزرتی؟ ہم سیدھا اس کو لکڑی لے کر کے اصلاح کر دیتے. کبھی ہمارے گھر پر وہ دیکھتا نہیں. یہ ہمیں جانچ کرنا ہے کہ ہمارے امام ہے اسی دفعہ آئے اس طرح، اور پھر کہاں کہ ہاں مسئلہ مجھے یاد آ گیا اس سے میں آیا. اچھا بتاؤ چلو کیا؟ تیسری دفعہ نیچے اترے، اوپر سے نیچے اترنا اور سونے کا بس اتنا ہی ٹائم. وہ پھر آرام ملے گا نہیں. حضرت کو ظہر کے بعد سے عصر کے بیچ میں ہی آرام ملتا تھا، باقی آرام ملے گا نہیں. اور پھر تیسری دفعہ آ کر کہا مسئلہ مجھے یاد آ گیا. اب مسئلہ پوچھتا ہے، دیکھو کیسا مسئلہ بھی کیسا پوچھتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ایک مسئلہ یاد آ گیا. بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو کیا کہا کہ انسان کا پاخانہ یہ میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے؟ یہ سوال. اب اپنے اگر ان کی جگہ پر ہوتے تو کتنا بڑا غصہ آ جاتا. سوال بھی کیسا کیا کہ انسان کا پاخانہ میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیا. اس کو ڈانٹا باٹا نہیں، اس کا جواب دیا کہ جب تر ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے، اور خشک ہوتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے. جب تر ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے، اور جب خشک ہوتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے. ایسا جواب دیا. اب سامنے کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو ابھی جواب یہ سامنے والا سائن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے چکھا ہے؟ استغفر اللہ، اتنا لفظ خطرناک اس وقت، مگر آپ بالکل غصے نہیں ہوئے، کچھ بھی نہیں کہا. دیکھو بھائی ہر چیز چکھنے سے معلوم نہیں ہوتی ہے، کچھ چیزیں عقل سے معلوم ہوتی ہے. کچھ چیزیں کیسے معلوم ہوتی ہے؟ عقل سے معلوم ہوتی ہے. ہر چیز کا کوئی چکھنا ضروری نہیں ہے. عقل سے پہچان لیتے ہیں یہ چیز میٹھی ہے کہ یہ چیز کیا ہے؟ کڑوی ہے. تو میں نے ایسے پہچانا کہ جب تر پاخانہ ہوتا ہے تو مکھیاں اس کے اوپر آ کر بیٹھتی ہے، اور جب خشک ہوتا ہے تو مکھیاں نہیں بیٹھتی ہے. اس سے میں سمجھا کہ تر ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ مٹھاس ہوتی ہے، اور خشک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے. اس سے میں نے سمجھا. پھر اس کے بعد وہ ہاتھ جوڑنے لگا آپ کے سامنے، معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کو تکلیف دی، مگر آپ جیت گئے. مگر آپ کیا ہو گئے؟ جیت گئے. تاکہ مسئلہ کیا ہوا؟ کیسے کیا جیت گئے؟ کون سے اس میں مسئلہ آیا؟ میں جیت گیا، کیا ہوا؟ تو کہا کہ اصل مسئلہ یہ تھا. اس نے بات بتائی، اصل یہ سب کیوں کیا اس نے، اس کی وجہ بتائی کہ اصل مسئلہ یہ تھا. میرا ایک دوست ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بڑے امام، اور امام صاحب کے زمانے ہی میں تھے. امام صاحب کا زمانہ بھی ایک ہے، اور سفیان ثوری، سفیان دو ہے، ایک سفیان ابن عیینہ اور ایک سفیان ثوری. سفیان ثوری پہلے ہے، سفیان ابن عیینہ بعد میں. دونوں بڑے محدث ہیں اور ان کے حدیث کے درس میں شمار کیے گئے ہیں. تو سفیان ثوری ان کے زمانے میں تھے. تو میرے دوست کے درمیان اور میرے درمیان بحث ہوئی کہ زیادہ بردبار کون ہے؟ امام صاحب زیادہ بردبار ہے کہ سفیان ثوری زیادہ بردبار ہے؟ تو میں نے یہ کہا کہ سفیان ثوری بردبار ہے، میں نے یہ کہا. اور میرے دوست نے کہا کہ نہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ بردبار ہے.
یہ کہا کہ وہ زیادہ مردبار ہے. اس لیے میں نے یہ سب امتحان لیا اس چیز کو جانچنے کے لیے کہ آپ کے اندر کتنی مردباری ہے، آپ کے اندر کتنی مردباری ہے. تو آپ کیا مردبار نکلے، وہ آپ کیا ہو گئے، جیت گئے. جو میرا دوست کہہ رہا تھا، میرے دوست کی بات کیا نکل گئی، صحیح نکل گئی، اور میری بات کیا نکل گئی، غلط نکل گئی. تو آپ کیا ہو گئے، جیت گئے. یہ پورا گویا کہ خود وہ کہہ رہا ہے اس طرح. اس لیے میں نے آپ کا کیا لیا، جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی کے بارے میں آتا ہے نا، آپ کا نبی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا لیا، امتحان لیا کہ پکڑ رکھا. اور کتنے دن تک اسی چیز کو جانچنے کے لیے کہ تورات میں صفت لکھی ہوئی تھی کہ حضور کا حلم آپ کے غضب پر کیا رہے گا، غالب رہے گا. آپ جیسے اللہ تعالیٰ حلیم ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، یہ حکم دیا گیا اللہ کے اخلاق کے ساتھ کیا رہو. اللہ کے اخلاق جو ہے، اللہ کی صفت کیا ہے، رحیم. تو ہمارے اندر بھی کیا ہونا چاہیے، رحم ہونا چاہیے. اللہ کی صفت کیا ہے، حلیم. تو ہمارے اندر بھی کیا ہونا چاہیے، حلم ہونا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی حلم کی صفت اعلیٰ درجے کی تھی کہ حلیم تھے بہت بڑے. اور یہی صفت اب ان کے جو متبع ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے اندر بھی صفت آئے گی. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ حضور کے متبع، حضور کے ماننے والے، وہ صفت ان کے اندر آئی، ان کے اندر بھی آئی. جیسے ایک دعا بھی سکھائی تھی تیسرے رمضان کے اندر، اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم وزینی بالحلم. تو اور مجھے زینت بخش، کس کے ذریعے سے، حلم کے ذریعے سے. تو اپنے اندر کیا پیدا کرے، حلم پیدا کرے. غصہ اپنے اندر سے کیا کر دے، نکال دے. تو یہ غصہ کو کیسے کنٹرول کرنا اور اپنے آپ کو برداشت کی صفت پیدا کرنا. اب اس کے لیے طریقہ کیا ہے، غصے کو کیسے کنٹرول میں کرنا، اس کے علاج کیا ہے. غصہ آ جاوے تو ایک تو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اگر شیطان تجھے چونکا دے دے اور تجھے غصہ دلا دے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو شیطان رجیم سے. یعنی کیا پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا پڑھو، تو جب بھی غصہ آ جائے آدمی کیا پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو انشاءاللہ غصہ کیا آ جائے گا، کنٹرول میں آ جائے گا. ایک علاج تو حدیث میں یہ ذکر کیا گیا کہ جب بھی تم کو غصہ آ جائے تو تم کیا پڑھو، تعوذ پڑھو. دوسرا علاج کیا بیان کیا گیا، دوسرا علاج بیان کیا گیا کہ جب غصہ آ جائے کھڑا ہو بیٹھ جاوے، بیٹھا ہو سو جاوے، لیٹ جاوے، زمین کے قریب ہو جاوے، زمین سے قریب ہو جاوے. یہ سوچے کہ میں تو کس سے پیدا کیا گیا ہوں، زمین سے پیدا کیا گیا ہوں، مجھے غصہ آنے کا کیا مطلب. تو جب غصہ آئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، غصہ آتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہوں گے تو چلنے لگیں گے، برابر گویا کہ بہادری بتانے لگیں گے. حدیث میں کیا حکم دیا گیا، غصہ آ جائے کھڑے ہو تو کیا کرو، بیٹھ جاؤ، اور بیٹھے ہو تو کیا کرو، لیٹ جاؤ. زمین سے اب جب لیٹ گیا تو کیا وہ کچھ کر سکے گا، وہ ہاتھ پاؤں ہلا سکے گا، وہ تو سو گیا زمین پر، تو کیا کر سکے گا. کھڑا تھا بیٹھ گیا تو کیا کر سکے گا. تو حدیث کے اندر اس کا علاج اس طرح بیان کیا گیا کہ تم کیا کرو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور بیٹھے ہو تو کیا ہو جاؤ. تو جب بھی غصہ آئے یہ باقاعدہ اس کا علاج اسے کیا جائے، جو علماء نے علاج لکھا ہے باقاعدہ ایسا. تو مگر پتا کب چلے، جب غصہ آئے اس وقت آپ نے، میں نے تو آپ کو سنا دیا اور آپ نے سن لیا، مگر جب غصہ آئے اس وقت عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، یہ اصل دیکھنا ہے. کہ جب غصہ آ گیا اب عمل کر کے دکھاوے باقاعدہ کہ کھڑا ہو تو بیٹھ جاوے اور بیٹھا ہو تو کیا کرے، لیٹ جائے. تیسرا علاج کیا بیان کیا، غصہ آ جاوے تو آدمی ٹھنڈا پانی پی لے، ٹھنڈا پانی پی لے. غصے کا تیز ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، قلب کے اندر خون کیا مارتا ہے، جوش. بس بھائی تو آدمی کو جب غصہ آتا ہے تو اندر کا خون قلب کا کیا مارتا ہے، جوش مارتا ہے. خون
اور اس کی لپٹیں اوپر اٹھتی ہے. اسی لیے غصے کا اثر کہاں پر نظر آتا ہے؟ چہرے کے اوپر. سب سے پہلے غصے کا اثر کہاں دکھے گا؟ چہرے کے اوپر. غصہ دو شخصوں پر آئے گا, دو آدمی کے. ایک ایسے شخص پر غصہ آئے گا جس پر ہمارا بس چل سکتا ہے, ہم اس کو مار سکتے ہیں, ہم اس کو کچھ کہہ سکتے ہیں, ایسے پر غصہ آ گیا تو اس وقت چہرہ کیا بن جائے گا؟ سرخ بن جائے گا. کیسا بن جائے گا؟ سرخ, بالکل لال ایک دم ہو جائے گا. اور ابھی کو اگر مار ڈالے, اس کو قتل کر ڈالے, ایسا غصہ بتائے گا. آدمی حرکت کرے گا تو غصہ آ جاتا ہے. اور اگر ایسے شخص پر غصہ آیا کہ جس کے کچھ کر نہیں سکتا ہے, کچھ طاقت نہیں ہے کرنے کی, بڑا آدمی ہے, بڑا ذمہ دار ہے, بڑا آدمی ہے, کچھ بول نہیں سکتا ہے, تو اس وقت چہرہ کیسا بن جائے گا؟ پیلا بن جائے گا. اب وہ خون سوکڑ کر کے قلب میں جمع ہو جائے گا, وہ خون پھیلے گا نہیں, کسی کی انتقام لے نہیں سکتا ہے, بدلہ لے نہیں سکتا ہے, تو چہرہ کیا پڑ جاتا ہے؟ پیلا پڑ جاتا ہے. اور ایسے پر غصہ آئے کہ جس سے بدلہ لے سکے تو چہرہ بالکل کیا ہو جاتا ہے؟ سرخ ہو جاتا ہے. اس لیے حدیث میں علاج بیان کیا گیا, جب غصہ آ گیا ہے تو آدمی کیا کرے؟ ٹھنڈا پانی پی لے. ٹھنڈا پانی پی لے گا انشاءاللہ تو غصہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈا ہو جائے گا. پانچواں علاج حدیث میں ذکر کیا گیا, غصہ آ جائے وضو کر لے. کیا کر لے؟ وضو کر لے, تو انشاءاللہ غصہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈا ہو جائے گا. چھٹا علاج ذکر کیا گیا, جہاں بھی غصہ آوے تو آدمی وہاں سے ہٹ جائے, وہاں رہے نہیں, وہاں سے کیا کرے؟ وہ ہٹ جائے. تو رہے گا نہیں انشاءاللہ تو غصہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے. یہ سب غصے کے کیا بیان کیے گئے؟ علاجات بیان کیے گئے. تو آدمی ان علاجات کے ذریعے سے غصے پر آدمی کیا کرے؟ کنٹرول کرے. یہ چیز تو کس کے بارے میں ذکر کی گئی؟ سب غصے کے بارے میں. تو غصہ بڑی خطرناک چیز ہے. آدمی پر غصہ تو رہتا ہے مگر آدمی کو غصے پر کیا کرنا چاہیے؟ کنٹرول کرنا چاہیے. اور خصوصاً رمضان کے مہینے کے اندر اور افطار کا موقع ہو, ایسے موقع پر اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کر دیتا ہے تو آدمی بالکل آپے سے کیا ہو جاتا ہے؟ باہر ہو جاتا ہے. اس لیے ایسے موقع پر اپنے پر کنٹرول کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے. اس لیے غصے کو آدمی کیا رکھے؟ قابو میں رکھے. دوسری چیز حسد کے بارے میں. اچھا, ایک حدیث اور ہے, وہ بھی سن لے. من کظم غیظا, جو شخص غصے کو پی جاوے حالانکہ وہ قادر ہے اس بات پر کہ اس کو نافذ کر دے رہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے تمام خلائق کے سامنے قیامت کے لیے, یہاں تک کہ اس کو اختیار دیں گے جون سی حور میں سے چاہے پسند کر لے. غصہ آ گیا مگر کنٹرول کر دیا, پی گیا غصے کو, تو اللہ حدیث میں کیا ذکر کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بلائیں گے اور گھوڑے سب کھڑی ہوگی اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ جس حور کو چاہے تو کیا کر لے؟ پسند کر لے. غصے کو جس آدمی نے کیا کر لیا؟ کنٹرول کر لیا. کتنی بڑی فضیلت, کیسے اچھی اچھی ہورے. تو ذرا یہ سوچ لے, جب غصہ آ جائے اور آدمی کے ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگے تو فوراً یہ سوچے کہ مجھے قیامت میں کنٹرول کر لوں گا تو مجھے قیامت کے دن کیا ملے گا؟ بدلہ ملے گا, اچھی اچھی ہورے ملے گی اللہ تعالیٰ کے بعد. تو اپنے غصے پر کیا کر لے گا آدمی؟ کنٹرول کر لے گا. اس لیے غصے پر آدمی کیا کرے؟ کنٹرول کرے. دوسری چیز حسد ہے. ایاکم الحسد, تم حسد سے بچو, کیونکہ حسد یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے. جیسا آگ لکڑی کو کھا. حسد کی چیز کا نام ہے. حسد کا مطلب کیا ہے؟ حسد کا مطلب ہے جلنا. کسی کی اچھی چیز دیکھ کر کے جلن پیدا ہو جانا. دیکھا کسی کو, اس کی دکان اچھی چل رہی ہے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ بہت گاہک بھیج رہے ہیں, صبح سے شام تک برابر اس کی دکان چلتی ہے, ہماری دکان چلتے نہیں ہے. اب اندر کیا شروع ہوئی؟ جلن. اس کی دکان چل رہی ہے, میری دکان کیوں نہیں چلتی؟ اب اصل کہ اس کی دکان نہ چلے اور میری دکان کیا ہونے لگے؟ چلنے لگے. اس کے مطابق کیا کرنے لگا؟ تدبیریں کرنے لگا, ایسی اسکیمیں کرنے لگا. یہ حسد. خود کلام اللہ کے اندر بھی اس سے پناہ مانگی گئی ہے, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور پناہ چاہے اس حاسد کے شر سے جب کہ وہ کیا کرنے لگے؟ حسد کرنے لگے. ایک تو ایسا حاسد جو حسد تو ہے مگر کچھ نقصان نہیں سوچتا. ایک ہے گپتا, رشک جس کو کہتے ہیں, گپتا رشک. اور ایک ہے حسد. گپتا میں کیا ہوتا ہے, رشک میں کیا ہوتا ہے, آدمی کسی کے پاس اچھی چیز دیکھی, اچھا کھانا دیکھا, اچھی گاڑی دیکھی, اچھا مکان دیکھا, تو دل میں کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے, اس کو مزید برکت دے رہے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ دے رہے. اس کے پاس سے ختم ہو جائے یہ تمنا نہیں, اس کے پاس اللہ تعالیٰ دے رہے اور زیادہ دے رہے, مجھے کوئی فکر نہیں اس کی, مگر اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ مجھے بھی دے رہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ گپتا رشک. مگر یہی گپتا آہستہ اپنے گپتا کی شکل میں ہوتا ہے, مگر آہستہ آہستہ پھر وہ کہاں تک چلا جاتا ہے؟ اگر پھر کام نہیں بنتا ہے تو نوبت کہاں تک چلی جاتی ہے؟ حسد کے اندر. حسد میں دو طرح,
ایک تو حسد میں صرف یہ ہو کہ فلاں کے پاس نعمت ہے وہ ختم ہو جاوے، وہ فلاں کے پاس نعمت ختم ہو جاوے، چاہے مجھے ملے کہ نہ ملے، چاہے مجھے نعمت ملے کہ نہ ملے. یہ بڑا خطرناک حسد ہے، یہ کہ اس کی نعمت کو ختم کرنے کا چاہتا ہے چاہے مجھے ملے کہ نہ ملے. اور ایک حسد یہ کہ اس کے پاس سے نعمت ختم ہو جاوے اور مجھے مل جاوے، اس کو مل جاوے مجھے مل جاوے. تو یہ کہتے ہیں حسد، ایک دوسرے کے اوپر کیا کرنا، جلنا. کسی کی کوئی اچھی نعمت دے کر کے، اچھا حسن دے کر کے، اچھا کھانا دے کر کے، اچھی گاڑی دے کر کے، اچھا مکان دے کر کے، اچھے کپڑے دے کر کے کیا کرنا، جلنا. تو یہ حسد ایک دوسرے سے اپنے آپ اس سے بچانا کیا ہے، ضروری ہے. اور حسد آپ نے کرتا رہے گا. حسد کی وجہ سے نقصان حاسد ہی کو پہنچتا ہے. کس کو پہنچتا ہے، حاسد ہی کو پہنچتا ہے. محسود تو خوش و خرم رہتا ہے، اس کا تو کچھ بگڑتا نہیں ہے، اور یہ اندر اندر کیا ہوتا رہتا ہے، جلتا. حسد حاسد ہی کو کھا جائے گا. حسد کس کو، حاسد ہی کو کیا کرے گا، وہ تو کھا جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو کس سے بچانا ہے، حسد سے بچانا ہے. تو دو چیزیں ہو گئی، غصہ سے اپنے آپ کو بچانا، اور کس سے بچانا، اپنے آپ کو حسد سے بچانا. پہلے تین چیزیں ذکر کی تھی، غیبت، چغلی اور کبر. اور آج دو چیزیں ذکر کی، غصہ اور حسد. یہ تو دو باتیں ہو گئی. اب ایک بات جو کل کس کے بارے میں کہی تھی، بات لباس کے بارے میں شرط بیان کی کہ لباس کیسا پہننا چاہیے ہمیں. آج دوسری بات بالوں کے بارے میں. آج کل بال ذرا کٹنگ ہو رہی ہے. کیسی کٹنگ ہو رہی ہے، سائڈوں کے اندر چھوٹے اور بیچ کے اندر بڑے. ایسے کچھ جوان نظر آتے ہیں، کبھی راستوں میں گزرتا ہوں تو کچھ جوان بھی آج بلکہ ہمارے مسجد میں ایک جوان مجھے نظر پڑا کہ اوپر کے بال بڑے دکھ رہے تھے اور سائڈوں کے بال کیا دکھ رہے تھے، چھوٹے دکھ رہے تھے. اس کو حدیث میں قضا کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے، قضا. کہ کنارے کے بال کیا کر دینا، چھوٹے کر دینا، اور اوپر کے بال کیسے بنانا، بڑے بنانا. اس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کیا ہے، منع کیا ہے. جس کام سے حضور نے منع کیا ہو وہ کام ہمیں کرنا چاہیے. یہ چیز ہمارے اندر آئی کہاں سے، یہ چیز سوچنے کی ہے، کہاں سے آئی یہ چیز ہمارے اندر، کیسے آئی. غیر تو یہاں رہتے نہیں ہیں، وہ تو الگ ہی رہتے ہیں، الگ رہتے ہیں نا، پھر بھی آ گئی وہ چیز. حالانکہ یہ تو کس کے اندر رہتا ہے، غیروں کے اندر ہوتا ہے. ابھی غیر کا محلہ ہم سے الگ ہے، دور ہے، تو ہمارے اندر تو یہ چیز آنی ہی نہیں چاہیے بالکل ہی. اس لیے اپنے آپ کو اس سے بھی کیا کرنا ہے، بچانا ہے. بال کٹواوے یا نہ کٹواوے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں باتیں ثابت ہیں، مگر آپ کا زیادہ معمول کیا تھا، بال رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، بال رکھنا. اور کتنے بال رکھتے تھے، تین طرح کے بال حدیث میں ذکر کیے گئے. کتنے بال، یا تو کانوں کے لو، یہ جو کانوں کے لو ہے نا، کانوں کی بال پورے بنتے تھے کانوں کے لو تک، کبھی آدھی گردن تک، کبھی آدھی گردن، اور کبھی گردن تک نیچے تک بال چلے جاتے تھے. تو تین طرح کے کانوں کے لو، اس سے نیچے اور اس سے بھی نیچے بڑے بڑے بال ہوتے تھے. اور آپ کیا باندھتے تھے، صافہ باندھتے تھے. ٹوپی پہنتے تھے اور ٹوپی کے اوپر کیا باندھتے تھے، صافہ باندھتے تھے. تو بال رکھنا ہو لمبے آپ رکھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، سنت ہے. آپ کا معمول تھا کہ بڑے بال رکھتے تھے، تو ٹھیک ہے ہم بھی کیا رکھے، بڑے بال رکھے. مگر اوپر سے آخر تک سب بال کیا ہونے چاہیے، برابر، کہیں چھوٹے بڑے نہیں، بس پورے بال اچھی طرح ہونے چاہیے. ہاں کٹ مارنا ہے تو کٹ صرف کیا مارنے کا، پیچھے مارنے کا. کانوں پر کٹ نہیں مارنے کا، ادھر ادھر کہیں کٹ نہیں مارنے کا. کٹ صرف کیا مارنے کا، پیچھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کٹ لگاتے تھے، پیچھے سے بال کاٹ دیتے تھے، تو کہاں تک آ جاتے تھے، کانوں کی لو تک. اور کبھی موقع نہیں ملا، لیکن بال کیسی چیز ہے، گھٹنے بڑھنے والی چیز ہے نا. بال تو کاٹو گے تو کیا ہو جائیں گے، چھوٹے ہو جائیں گے، اور چھوڑ دو گے تو کیا ہو جائیں گے، بڑھ جائیں گے. تو کبھی آپ نے کٹ لگا دیا تو کانوں کے لو تک آ گیا. نہیں کاٹے آپ نے چھوڑ دیے تو کہاں تک چلے گئے، آدھی گردن تک. کبھی اور زیادہ چھوڑ دیے تو کہاں تک چلے گئے، کندھے تک چلے گئے. ایسے بڑے بڑے بال. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے بال رکھتے ہیں حضور کی اتباع کے اندر. تو ٹھیک ہے بال رکھنا ہو تو پورے سر کے بال رکھیں. کٹوانا ہے اگر بال تو ٹھیک ہے کٹوا سکتے ہیں. آپ استری سے بھی کٹوا سکتے ہیں، مشین سے بھی کٹوا سکتے ہیں. مگر مشین جو مرواوے وہ تین، اگر بہت چھوٹے ہو جاتے آپ کو پسند نہیں ہے بہت چھوٹے کرنا، تو 3 نمبر کا مشین مروائیے یا کینچی سے کٹوائیے. مگر کینچی سے کاٹنے کے اندر حجام کو تاکید کرو اس بات کی کہ آگے کے بال اور سائڈ کے بال بالکل کیا ہونے چاہیے، برابر. جتنے بال سائڈ میں ہیں اتنے بال کیا ہونے چاہیے، اوپر بھی ہونے چاہیے، بالکل برابر. انگلی سے باقاعدہ ناپنے کا. اگر بیچ والا بال اتنا ہے، بیچ والا بال اتنا ہے، تو یہ کنارے والا بال بھی کتنا ہونا چاہیے، اتنا ہی ہونا چاہیے.
یہ باقاعدہ اس کی کیا کریں، ہم جانچ کریں، تھوڑا بھی آگے پیچھے رہا جام کو پھر گئے پھر برابر کرو اس کو۔ یہ بہتر یہ ہے کہ مشین لگواوے، اور کون سا مشین لگواوے، 3 نمبر کا مشین لگوا دے تو انشاءاللہ بال بھی بڑے رہیں گے اور پورے بال کیا ہو جائیں گے، برابر ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارے بالوں کی وضاحت بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ بال ہمیں ایسے نہ کٹواوے جیسے انگریز کٹواتے ہیں، ہندو لوگ کٹواتے ہیں، پتہ نہیں، اور ایسے، اور ذرا تھوڑی دیر کے دیکھو اس شخص کی طرف، جس طرح سے بال کٹوائے ذرا کیسا منظر لگتا ہے۔ مجھے تو بڑا بھدا لگتا ہے، میں تو ایسے شکل پر دیکھتا ہوں تو دیکھنے کی طبیعت بھی نہیں چاہتی ہے کہ کیسا بھدا، پتہ نہیں اس کو لوگ کیسے اچھا سمجھتے ہیں، یہ کوئی اچھی چیز ہے۔ مجھے تو بھدا نظر آتا ہے، پتہ نہیں آپ حضرات کو کیا نظر آتا ہے۔ اب ذرا تھوڑا غور کرو، تھوڑی دیر کے لیے غور کرو گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بالکل بھدا لگتا ہے۔ اس لیے ایسے بال، سب سے بڑی بات حضور نے منع فرمایا، سب سے بڑی بات حضور نے کیا فرما دیا ہے، چھوٹے بڑے بال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے پورے بال کیا ہونے چاہیے، برابر سرابر۔ اس کی فکر کریں گے سب ساتھی تمام اپنا بال عید کے دن میں جب بال کٹواوے تو خصوصی طور پر عیدگاہ کے اندر کوئی شخص ایسا نظر نہیں آنا چاہیے کہ جس کے بال اس طرح چھوٹے بڑے ہو، کنارے پر چھوٹے ہو اور اوپر بڑے ہو، ایسا کوئی عیدگاہ میں انشاءاللہ مجھے نظر نہ آئے۔ اللہ کریں گے کہ فکر کرے اور اپنے ساتھیوں کے اندر کیا کرے، بات چلاوے۔ کسی بھی ساتھی کو لے کے، تو میں نے پہلے بھی کہا، اس کو تنہائی میں لے کر بیٹھ جاؤ، بھائی تو نے ایسے بال کٹوائے، یہ تو حضور کی مخالفت ہے، حضور نے منع کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے۔ تنہائی میں اس کو لے کر بیٹھ جاؤ اور تنہائی میں بیٹھ کر اس کو کیا کرو، سمجھاؤ۔ انشاءاللہ تنہائی میں بیٹھ کر سمجھائیں گے تو ضرور وہ مان جائے گا، انشاءاللہ پھر ایسے بال کبھی کٹوائے گا نہیں۔ اس سے بالوں کے اندر بھی آپ کیا کریں، احتیاط کریں۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدين یا الہ العالمین یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، میرے مولا ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجیے۔ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں کہ میرے مولا ہم غلط بال کٹوا کر کے ہم نے کتنے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، ہم نے غیروں کی مشابہت اختیار کی ہے۔ یا اللہ ان غیروں کی مشابہت سے ہمیں بچا دے، یا اللہ غیروں کی مشابہت سے بچا دے، ہمیں صحیح اسلام پر چلا دے، صحیح سنتوں پر ہمیں چلا دے۔ یا اللہ ایک ایک سنت کے زندہ کرنے والے ہم بن جاوے، ایسا اسباب مہیا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں سنتوں پر چلا دے، ہماری چوٹیاں پکڑ کر کے، ہمارے بہن پکڑ کر کے ہمیں سنتوں پر چلا دے، ہمارے قلوب کو سنتوں کی طرف پھیر دے۔ اے میرے مولا ہمارا کام بن جائے گا۔ اے میرے مولا اگر آپ نے سنتوں کی طرف ہمیں پھیر دیا، احکامات کی طرف پھیر دیا تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اپنے احکامات پر ہمیں پھیر دیجیے، سنتوں کی طرف پھیر دیجیے، ہمیں ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بڑا قیمتی مہینہ چل رہا ہے، ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ جاوے، انقلاب آ جاوے، ایسے اسباب مہیا فرما دیجیے۔ ہمیں نیک اور صالح بنا دیجیے، متقی بنا دیجیے، پرہیزگار بنا دیجیے، دین کا داعی بنا دیجیے۔ یہ باتیں جو کہی جاتی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے والا سب سے پہلے مجھے بنا دیجیے اور پورے مجموعے کو عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ یہ جو دین کی باتیں کہی جاتی ہے ان باتوں کو دل پر اثر کرنے والا بنا دے۔ اے میرے مولا یہ خانقاہ کو حقیقی خانقاہ بنا دے۔ یا اللہ صحیح عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ یا اللہ نیک بنا دے، ہماری مستورات کو شریف پردہ کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ جب تک ہماری زندگی مقدر ہے ہمیں صحت اور قوت کے ساتھ رکھیے، عافیت کے ساتھ رکھیے میرے مولا، اور جب تک ہمارا آخری وقت آ جاوے ہمیں کلمے کے ساتھ اٹھائیے۔